ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور شاہ اردن کے درمیان ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیروں کی شرکت۔ شاہ عبداللہ دوم 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب ہوئی۔ وزیر اعظم نے معزز مہمان کا خیر مقدم کیا۔ مسلح افواج کے چاق چوبند دستے نے شاہ عبداللہ دوم کو سلامی دی۔ وزیر اعظم نے شاہ عبداللہ دوم کو اپنی کابینہ سے متعارف کرایا۔ شاہ عبداللہ دوم نے اپنے وفد کا وزیر اعظم سے تعارف کرایا۔ شاہ عبداللہ دوم نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، وزیر اعظم شہباز شریف اور شاہ اردن کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہونے والی اس ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء نے بھی شرکت کی ہے۔ شاہ عبداللہ دوم 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر ان کے اعزاز میں استقبالیہ دیا جا رہا ہے، جبکہ وفود کی سطح پر اور 1 on 1 ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہونے والی ملاقات کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف اور شاہ اردن کے درمیان وفود کی سطح پر ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء شریک ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اقتدار کے لیے سیاست کے بجائے توہم پرستی کا شکار تھے۔ بشرا بی بی نے دعویٰ کیا دونوں کی شادی ہو جائے تو بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم بن جائیں گے۔ حکومت حاصل کرنے کے لیے بانی نے اپنی پیرنی سے شادی کی۔ دی اکانومسٹ گروپ کے ڈیجیٹل میگزین نے 1843 کی تہلکہ خیز رپورٹ جاری کہا پیرنی کی کرپشن بے نقاب کرنے پر اس وقت کے ISI چیف کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ نیوکلیئر اسٹیٹ کا وزیر اعظم فیصلوں میں جادو سے گائیڈنس لیتے ہیں تو اٹس ویری الارمنگ۔ عمران خان کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ منی گالا نہیں، وہ منی گالا بن گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی حصول اقتدار کے لیے توہم پرستی کا شکار تھے۔ ایک جادوگرنی قوم کے ہیرو پر جادو کر کے اسے مرضی کے مطابق چلاتی رہی۔ بانی کی زندگی میں بشرا بی بی کا کردار لیڈی میکبیتھ جیسا تھا۔ دی اکانومسٹ گروپ کے ڈیجیٹل میگزین نے بشرا بی بی کو بے نقاب کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا بانی نے حکومت اور طاقت کے لیے اپنی پیرنی سے شادی تک کر ڈالی۔ اقتدار کے لیے انہوں نے دینداری کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ بشرا بی بی نے انٹیلیجنس عناصر سے ملنے والی اندرونی معلومات کو روحانی کرامات ظاہر کیا۔ پیرنی نے بانی کو بتایا ان دونوں کی شادی ہو جائے تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ بشرا بی بی کے کہنے پر بانی نے وفادار اور قریبی ساتھیوں سمیت کئی گھریلو ملازمین فارغ کیے۔ جہانگیر ترین بھی پیرنی کی عملیات کی نشاندہی کرنے پر پارٹی سے نکالے گئے۔ اون چودھری کو بی بی کے کہنے پر بانی نے تقریب حلف برداری میں آنے سے روکا۔ بشرا بی بی نے ایک خواب دیکھا، کہہ رہی کہ اگر آپ جائیں گے تو وہ نہیں جا سکیں گے۔ تو میں نے تو ایک بڑے دل کے ساتھ اس کو ایکسپٹ کیا۔ اس وزیر کو لگانا ہے اس عہدے پہ کیونکہ اس کی ایک بھاری رقم ادا کی جاتی ہے۔ منی گالا نہیں، وہ منی گالا بن گیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے 1 on 1 ملاقات میں زیادہ وقت بشرا بی بی بولتی رہیں۔ بشرا بی بی کی کرپشن رپورٹ کرنے پر بانی نے اس وقت کے DGISI عاصم منیر کو عہدے سے ہٹایا۔ وزیر اعظم بننے کے بعد بھی بانی پی ٹی آئی عملیات، توہم پرستی جیسے خرافات کا شکار رہے۔ بی بی کی اجازت کے بغیر وزیر اعظم کا طیارہ بھی اڑان نہیں بھرتا تھا۔ فیصلے بھی پسند ناپسند کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ میرٹ کا صرف نعرہ لگایا گیا۔ وزراء اور وزیر اعظم ہاؤس کا عملہ کہتا تھا بانی نے فرسٹ لیڈی کو بہت زیادہ طاقت دے رکھی ہے۔ سینیٹر فیصل وافڈا نے بھی ریاستی امور میں بشرا بی بی کے حد سے زیادہ عمل دخل کا بتایا۔ گھریلو ملازمین نے بشرا بی بی کے عملیات کے لیے بازار سے چیزیں لانے کا بتایا۔ وہ گوشت، کالے جانور کے سر اور کلیجی منگواتی تھیں۔ ڈرائیور نے بتایا انہیں روزانہ سیاہ بکروں کے کٹے ہوئے سر لانے کا کہا جاتا تھا۔ بشرا بی بی عملیات سے بانی کی سابق اہلیہ ریحام خان کی بدروہیں دور کرتی تھی۔ رپورٹ کے مطابق بانی اور ان کی اہلیہ پر کرپشن کیسز ایماندار سیاست کے نعروں کی نفی ہے۔ کرپشن کی غضب کہانی منی گالا کی بجائے منی گالا بنا ہے۔ وہ سیاسی بھی تھی جس طرح عمران خان کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جائے۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ ملک کو جادو اور نمبر سے چلایا جاتا تھا۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ کی شریک مصنفہ بشرا تسکین کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا
اپنی رپورٹ کا صرف 10% ہی شائع کر سکے ہیں۔ اسٹیٹ اور اس نیوکلیئر اسٹیٹ کا وزیر اعظم اگر اپنے امپورٹنٹ ترین فیصلوں میں جادو اور اس طرح کی چیزوں سے گائیڈنس لیتے ہیں تو اٹس اے ویری الارمنگ سچویشن۔ وہ اپنی روزمرہ جو فیصلہ سازی تھی اس میں کوئی چیز بشرا بی بی سے چھپاتے، اس کے اوپر ڈیسیژن تبھی ہوتا تھا جب وہ ان کو اوکے یا گو ہیڈ دیتی تھی، اینڈ دس واز ٹولڈ ٹو اس بائی نمبر آف پیپل جو کہ عمران خان کی لائف میں اس وقت ان کے ساتھ ان کے کلوزسٹ الائز تھے۔ دے آل ہیو ملٹیپل اسٹوریز۔ اس کا شاید میں کہتی ہوں کہ ہم 10% ہی پرنٹ کر پائے ہیں، دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ وچ وی کی ناٹ ایون گو آن کہ ہم میڈیا کے اوپر ان کو مینشن بھی کر سکیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف اسپانسرڈ آرٹیکل شرانگیز اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پیسے دے کر لکھوائے گئے اس آرٹیکل کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں۔ آرٹیکل کا مقصد بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی کردار کشی ہے۔ بشرا بی بی صرف بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ پہلے بھی گھٹیا الزامات لگائے گئے جس سے وہ بری ہو چکی۔ ایسے ہتھ کنڈوں سے بشرا بی بی کو توڑا نہیں جا سکے گا۔ پی ٹی آئی دور میں سب اہم فیصلے بشرا بی بی کرتی تھیں۔ انہوں نے روحانیت کا لبادہ اوڑا ہوا تھا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا دی اکانومسٹ کی رپورٹ پر رد عمل۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا پی ٹی آئی دور میں اصل اقتدار جادوگرنی کے ہاتھ میں تھا۔ دنیا کی تمام خرافات وزیر اعظم ہاؤس میں کی جاتی تھی۔ بشرا بی بی پیسہ بنانے والی مشین تھی۔ ایک روحانیت کا لبادہ اوڑے ان کی اہلیہ اثر انداز ہوتی تھی سرکاری فیصلوں کے اوپر۔ لندن کے جریدے نے یہ کہا ہے بہت اہم فیصلے اس ملک کے جن کا تعلق ملک کی سالمیت، ملک کی ترقی کے ساتھ تھا، وہ تمام فیصلے سپرسٹیشن کے اندر کیے گئے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس شخص کی تعریف یہ ہے کہ یہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا۔ خدا کے لیے کبھی دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کسی روحانی پیشوا کے گھر میں نقب زنی کی جائے؟ یہ واحد مرید تھا جو روحانی پیشوا کے نزدیک گیا۔ کتنا خطرناک وقت گزرا ہے پاکستان کے اوپر۔ کس کے ہاتھ میں تھا اقتدار؟ جادوگرنی کے ہاتھ میں تھا۔ دنیا کی ساری خرافات وہاں پہ کیے جاتے رہے، ٹرانسفر، پوسٹنگ، کرپشن کی انتہا کی۔ پی ٹی آئی دور میں سارے فیصلے جادو ٹونے سے ہوتے تھے۔ کالے جادو کے ذریعے ریاست کو چلایا جا رہا تھا۔ ریاست مدینہ کے نعرے لگا کر لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ایٹمی ملک جادو ٹونے سے چلے گا تو اس کے نتائج اچھے نہیں آئیں گے۔ یہ کوئی اتنی بڑی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ جی یہی ہو رہا ہے۔ ہمیں بھی پتا تھا کہ یہ ملک کس طرح چل رہا ہے۔ اس کی انڈورسمنٹ اب انٹرنیشنل طریقے سے ہو رہی ہے۔ اکانومسٹ کی رپورٹ میرے خیال سے پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے ڈیمیجنگ ضروری ہے۔ اس وقت کی خاتون اول صاحبہ وبانگ دوہل لیتی تھی، چاہے وہ فیصلے چیف منسٹر کے رکھنے کے ہوں، منسٹروں کے رکھنے کے ہوں۔ فرا گوگی صاحبہ تھیں اور جو ساری اسٹوریاں تھیں، پرائم منسٹر ہاؤس کا چلنا، پھر یونیورسٹیاں، پھر جتنے بھی ان کے لینڈ کے ایشوز، یہ ساری چیزیں ان کی اٹھاتے، یہ سارے کام ان سے وہ کروائے جاتے تھے۔ اور یہ نہیں کہ جی میں کہوں گا جی عمران خان صاحب معصوم تھے، سارا قصور اس طرح لوگ مذہب کے آڑ میں آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں، ریاست مدینہ کے نعرے لگائیں اور اپنے آپ کو ایک بہت بڑا مذہبی آقا سمجھیں اور رہنما سمجھیں، یہ بری چیز۔ ایک ایٹمی ریاست امپورٹنٹ ملک جادو ٹونوں پہ چلے گا تو ظاہر ہے اس کے نتیجے جو ہیں وہ اچھے نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے بعد بشرا بی بی کے کارناموں کے چرچے عالمی میڈیا میں ہو رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں برطانوی جریدے نے جعلی پیرخانے اور روحانیت سے پردہ اٹھا دیا۔ جو مخالفین کو کہتا تھا چھوڑوں گا نہیں، وہ خود جعلی طریقے سے زوجہ تک پہنچائی جانے والی معلومات کو روحانیت سمجھتا تھا۔ 4 سال تک کوچ اور پینی نے بانی پی ٹی آئی کو بے وقوف بنایا۔ پنکی، گوگی، کوچ اور بزدار نے مل کر بانی پی ٹی آئی کو ڈگڈگی پر نچایا۔ جادو ٹونے سے جعلی پیرخانے چلتے ہیں، ملک اور معیشت نہیں۔ مریم نواز اور رانا ثنا کو بشرا بی بی کی فرمائش پر ذہنی اذیت دی جاتی تھی۔ آج بشرا بی بی کو جیل میں B کلاس کی مکمل سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ یہ اپنا ظرف ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ حیدرآباد کا علاقہ لطیف آباد دھماکوں سے گونج اٹھا۔ پٹاخوں کی فیکٹری میں دھماکوں سے 5 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہو گئے۔ لطیف آباد نمبر 10 میں سنسان جگہ پر قائم پٹاخوں کی فیکٹری میں اچانک دھماکے سے آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کے بعد مسلسل دھماکوں سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ ریسکیو آپریشن کے دوران 5 افراد کی لاشیں نکالی گئیں۔ 8 افراد کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔
पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। डीसी हैदराबाद का कहना है फैक्ट्री गैर कानूनी है, जल्द मालिक को गिरफ्तार करेंगे। इन्फॉर्मेशन उसके तहत करीब 4 बजे यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से वेयर हाउस जो था जिसमें फायर क्रैकर्स रखे गए थे उसमें आग लगी है और फिर एक बड़ा सा धमाका हुआ है। इस धमाके की रिजल्ट में जो अब तक की इन्फॉर्मेशन है 5 लाशें उठाई गई हैं और तकरीबन 7 लोगों को मुंतकिल किया गया जो सिवियरली इंजर्ड और बर्न थे। अब जब तक ये लोग अस्पताल नहीं पहुंचते और वहाँ पे फाइनल डिक्लेरेशन नहीं थी तब तक फिगर कंफर्म नहीं की जा सकती। ये जस्ट अबूरी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। ये गैर कानूनी थी क्योंकि ये जो लैंड जिसके ऊपर हम खड़े हैं ये शहर से काफी दूर है। पहली चीज ये रिवर का पेट है, कच्चे का इलाका है। जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन कंक्लूड होता है तो हम इसके मालिक को ट्रेस करके उसके अंजाम तक पहुंचाएं। हैदराबाद लतीफाबाद 10 नंबर की सूरत हाल आपके सामने है। पूरे शहर में इस धमाके की आवाज़ सुनाई देती रही। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जाम फरीद वहां पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। जाम फरीद बताइए। वो जगह है जहाँ पे पटाखों का कारखाना था, जहाँ पे धमाका हुआ और आग भड़क उठी। घर मकान बना हुआ था जहाँ पे पटाखे बनाए जा रहे थे। ये धमाका जैसे ही हुआ तो जो छोटे छोटे पटाखे वो फटते रहे। ये जो आवाज़ थी वो पूरे शहर में सुनाई गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीमें इधर पहुंची। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद और मेयर हैदराबाद का कहना है कि अनऑफिशियली 5 जो अफराद हैं उनकी लाशें मिली हैं। कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये जो मकान था ये मुकम्मल तौर पे गिर गया, मलबा था जिसमें ये जो अफराद थे दब गए थे। जबकि ये जो छोटे छोटे पटाखे थे इधर मौजूद वो भी मौजूद हैं। ये इधर बनाए जा रहे थे जो कि इधर फटने से ये जो हादसा पेश आया है। वहाँ से जो अभी 12 अफराद को निकाला गया जिनमें से 5 बताया जा रहा है कि जाँ बाक हो गए, जबकि 7 हैं वो जख्मी हैं जिनको अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है। बन्नू और लकी मरवत के सरहदी इलाके कालकी बाउंड्री पर पुलिस और शहरियों का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द मारे गए। DIG सज्जाद खान ने बताया बन्नू रीजन में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। अवाम ने भी इस ऑपरेशन में पुलिस के शाना बशाना भरपूर हिस्सा लिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अवाम और पुलिस का इत्तेहाद अहम किरदार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। खारजियों का हमला नाकाम बनाने वाले तलबा और असातिज़ा को रेस्क्यू करने वाले पाक फौज के अफसरों और जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। कबायली अमायदीन से गुफ्तगू में कहा दहशतगर्द सरहद पार से आ रहे हैं। हमने बार बार अफगानिस्तान से कहा हमारे मुल्क का अमन तबाह न करें। फील्ड मार्शल ने भी कई बार पैगाम भिजवाया कि अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में बाबर आजम की शाहाना इनिंग्स। 26 माह बाद इंटरनेशनल सेंचुरी बनाने में कामयाब हो गए। स्टार बल्लेबाज ने लेजेंड सईद अनवर का सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी का श्रीलंकन और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के एजाज में शाया। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में मेहमान टीमों के साथ कौमी वनडे और T20 स्क्वाड के खिलाड़ी भी शरीक हुए। मेहमान खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खानों की तारीफ की। कराची में 8वां रंगारंग सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने मेले का इफ्तिताह किया। अजरक के रंगों में रंगी सकाफती अशिया के स्टॉल्स ने इवेंट की रौनक दोबारा कर दी। मारूफ गुलकार सैफ समेजो ने सुर बिखेरे, जबकि कल सनम मारवी आवाज का जादू जगाया। और अभी आपको ले चलते हैं पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों की तकरीब इस वक्त जारी है। King Abdullah II Ibn al-Hussein of the Hashemite Kingdom of Jordan. We have altogether 4 documents that we are going to exchange. We begin with the number 1, which is Program for Cultural Cooperation between Pakistan and Jordan. In this regard, I would request Deputy Prime Minister and Foreign Minister Senator Muhammad Ishaq Dar Saab to come forward, and the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, His Excellency Mr. Ayman Safadi. The second MOU that we are going to sign is MOU for establishment of chair in Urdu and Pakistan Studies at the University of Jordan.
I would request Honorable Minister for Climate Change, His Excellency Mr. Musaddiq Masood Malik, to please come forward. And the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, His Excellency Mr. Ayman Safadi. Now we will exchange the agreement between Pakistan Television Corporation and Jordan Radio and Television Corporation. And I would request Minister for Information, His Excellency Mr. Atta Tarar, to please come forward. And the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, His Excellency Mr. Ayman Safadi. The number 4 and the last one is cooperation agreement between Pakistan Broadcasting Corporation and Jordan Radio and Television Corporation. I would request His Excellency Mr. Atta Tarar, Minister for Information, to please come forward again, and Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, Mr. Ayman Safadi. Ladies and gentlemen, this concludes our ceremony for today. Thank you very much, Excellencies. With the kind permission of the Honorable Prime Minister. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good evening. I welcome you all to the MOUs and Agreements Exchange Ceremony on the auspicious occasion of the visit of His Majesty King Abdullah II Ibn al-Hussein of the Hashemite Kingdom of Jordan. We have altogether 4 documents that we are going to exchange. We begin with the number 1, which is Program for Cultural Cooperation between Pakistan and Jordan. In this regard, I would request Deputy Prime Minister and Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar Sahab, to come forward. वापस आएंगे ब्रेक के बाद. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड स्वात में ज़ाफ़रान की काश्त शुरू हो गई. काश्तकारों को उम्मीद है ये कीमती फसल उनकी माशी हालत बदल देगी. शहजाद आलम की रिपोर्ट. वादी स्वात की जरखेज जमीनों पर अब ज़ाफ़रान यानी सोने से भी कीमती फसल कामयाबी से उगने लगी है. जमींदारों के मुताबिक इस साल पहली बार ज़ाफ़रान के पौधों ने फूल देना शुरू कर दिया है. लोअर स्वात में हमने 3 तहसीलों में कबल, बाबूजी और बरीकोट में 114 कनाल पर ज़ाफ़रान की काश्त की है. इससे जमींदारों की मईशत भी मुस्तकम होगी. फुल ब्लूम अभी चल रहा है, फ्लावर्स खिल रहे हैं, जमींदार खुश है. ज़ाफ़रान की काश्त स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में आजमाइशी बुनियादों पर 114 कनाल अराजी पर शुरू की गई, जो अब न सिर्फ कामयाब साबित हुई है बल्कि जमींदारों के लिए नई उम्मीद भी ले आई है. हर रोज तकरीबन 200, 250, 300 तक फूल हम इससे पिक करते हैं. दूसरे जमींदारों को भी ये मशवरा देता हूँ कि ज़ाफ़रान एक कीमती चीज है, वो भी जमींदारा करे. ज़ाफ़रान की 1 किलो की कीमत पाकिस्तान में तकरीबन 12 लाख रुपए है, जबकि ये फसल एक बार काश के बाद कई साल तक फूल देती रहती है. कैमरामैन कामरान कामी के साथ शहजाद आलम, एयरवाई न्यूज स्वात. पेशावर में भी सर्द हवाएं चल पड़ी हैं. शहरियों ने गर्म शॉलों की दुकानों का रुख कर लिया. एक दुकान पर हिरात की बकरी की ऊन की शॉल 2.5 लाख में फरोख्त हो रही है. शाजिया निसार की रिपोर्ट. सर्दियों की आमद के साथ ही पेशावर की मार्केट में हर तरफ रंग बिरंगी नरमो मुलायम शालों की खरीदारी शुरू हो जाती है और खरीदार गर्म शालों को चूक कर, परख कर और पहन कर गर्माहट और पायदारी का अंदाजा लगाते हैं. स्वाद की वो है शड़ियाँ और बहुत बेहतरीन शालें हैं. यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी शाली मिल जाते हैं जो काफी अच्छे रेंज तक होते हैं. स्वात वाले ज्यादा बिकती है. इधर लोकल जो हमारे पेशावर के शबकदर मट्टे के वो भी ज्यादा बिकती है. 2000 से शुरू होकर 50-60 हजार 1 लाख तक होती है चादरें. पेशावर, सवात, मर्दान और कश्मीर के कारीगर अपनी रिवायत और महारत के साथ ऊन और पश्मीने की शालें तैयार करते हैं. हमारे पाकिस्तान की भेड़ की ऊल से बनती है स्वात में, वो बहुत ज्यादा गर्म होती है तो उस वजह से वो पहाड़ी इलाकों में ज्यादा चलती है. सबसे महंगी शाल मेरे पास 2,50,000 की है जो हिरात की बकरी के बालों से बनती है. इन शालों की कीमतें 1,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक हैं. मतलब हर किसी के बजट के मुताबिक शालें पेशावर के मुख्तलिफ बाजारों में फरोख्त होती हैं. इन शालों को आम खरीदार हो या शालों के शौकीन, हर तबका खरीद सकता है. खैबर पख्तूनख्वा की ठंडी हवाओं में पेशावर की गर्म शालें हर लम्हे को गर्म और यादगार बना देती है. कैमरामैन अरशद खान के साथ शाजिया निसार, एयरवाई न्यूज पेशावर.
न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।